رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور صالحین سے توسل کا بیان۔ چند حدیث پاک جو ہیں وہ اس موضوع سے جڑی ہوئی سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلی حدیث پاک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب قحط پڑ جاتا تو حضرت عمر بن خطاب بارش کے لیے دعا حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلہ سے کرتے اور کہتے کہ اے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی مکرم کا وسیلہ پکڑا کرتے تھے تو ہم پر بارش برساتا تھا، اور اب ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کے چچا جان کا وسیلہ بناتے ہیں کہ ہم پر بارش برسا، تو ان پر بارش برسا دی جاتی۔ اس سے اگلی حدیث پاک جو ہے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک نبینہ شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے لیے خیر و عافیت کی دعا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کو مؤخر کر دوں جو تیرے لیے بہتر ہے، اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کر دوں۔ اس نے عرض کیا، آقا دعا فرما دیجئے۔ آپ نے اسے اچھی طرح وضو کرنے اور 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ دعا کرنا، یعنی جو دعا سکھائی وہ یہ ہے، اس کا ترجمہ، اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیری طرف توجہ کرتا ہوں نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے۔ اے محمد، میں آپ کے وسیلہ سے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرتا ہوں کہ پوری ہو۔ اے اللہ، میرے حق میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قبول فرمائیے۔ ایک سے اگلی حدیث طیبہ جو ہے وہ حضرت ابو جوزہ اوس بن عبداللہ سے مروی ہے کہ مدینہ کے لوگ سخت قحط میں مبتلا ہو گئے تو انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ قحط پڑ گیا ہے، اب کیا کیا جائے؟ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کی چھت مبارک جو ہے روضہ اقدس کی، اس میں سے اس طرح کی ایک کھڑکی نکالی جائے، سوراخ کیا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور اور آسمان کے درمیان جو ہے وہ کوئی بھی درمیان میں پردہ حائل نہ ہو، یعنی ڈائریکٹ آسمان جو ہے اور وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور پر اپنی روشنی بکھیرے۔ تو جب ایسا کیا گیا تو وہ راوی فرماتے ہیں کہ جو ہی ہم نے ایسا کیا تو بہت زیادہ بارش ہوئی، اور بارش اس طرح ہوئی کہ یہاں تک ہوئی کہ خوب سبزہ اگایا اور اونٹ اتنے موٹے ہو گئے کہ محسوس ہوتا تھا جیسے وہ چربی سے پھٹ پڑیں گے، لہٰذا اس سال کا نام ہی عامۃ الفتق یعنی پھٹنے کا سال رکھ دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اس سے اگلی حدیث طیبہ حضرت مالک دار سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانہ میں لوگ قحط میں مبتلا ہو گئے، پھر ایک صحابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اطہر پر حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے سرابی مانگیں، یعنی بارش کی دعا مانگیں، کیونکہ قحط سے ہلاک ہو گئی ہے۔ پھر خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو اپنی جو ہے زیارت فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ پیغام بھیجا کہ عمر کو جا کر میرا سلام کہو اور اسے بتاؤ کہ تم سراب کیے جاؤ گے، اور عمر سے یہ بھی کہہ دو کہ دین کے دشمن سامراجی تمہاری جان لینے کے در پر ہیں، عقل مندی اختیار کرو۔ پھر وہ صحابی حضرت عمر کے پاس آئے اور انہیں خبر دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور فرمایا، اے اللہ، میں کوتاہی نہیں کرتا مگر کہ عاجز ہوں۔ اس سے اگلی حدیث پاک جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے عامۃ الرمادہ یعنی قحط سالی کا سال میں حضرت عباس بن عبد المطلب کو وسیلہ بنایا اور اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا مانگی۔ اس سے اگلی حدیث طیبہ جو ہے وہ حضرت مصعب بن سعد سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ دل میں خیال آیا کہ انہیں ان لوگوں پر فضیلت ہے جو مالی لحاظ سے کمزور ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یاد رکھو تمہارے کمزور اور ضعیف لوگوں کے سبب ہی تمہیں نصرت عطا کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اس طرح اس سے اگلی حدیث طیبہ جو ہے حضرت ابو دردہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ان کمزور لوگوں میں تلاش کرو، تمہیں اپنے کمزور لوگوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے اور ان کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ اس سے اگلی حدیث پاک حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم میں سے کسی کی سواری جنگل میں بیابان میں چھوٹ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ شخص یہ پکارے، اے اللہ کے بندو میری سواری پکڑا دو، اے اللہ کے بندو میری سواری پکڑا دو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے ایسے بندے ہیں جو اس زمین میں ہوتے ہیں، وہ تمہاری سواری پکڑا دیں گے۔ اس سے اگلی حدیث پاک بلکہ آخری حدیث پاک حضرت عتبہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی کوئی شے گم ہو جائے، تم میں سے کوئی مدد چاہے اور وہ ایسی جگہ ہو جہاں اس کا کوئی مددگار نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ کہے اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندے میری مدد کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ لوگوں کے مدد کرنے پر مأمور ہیں، اور یہ آزمودہ بات ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ان حدیث پاک کی روشنی سے اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کا وسیلہ اور توسل جائز ہے، اور اللہ کے برگزیدہ اور نیک بندوں سے، انبیاء سے، اولیاء سے، صالحین سے جو ہے وہ مدد بھی مانگی جا سکتی ہے۔ ان کو حقیقی مالک، حقیقی مددگار تو اللہ کی ذات ہی ہے، لیکن جب اس کے نیک بندوں کا اس کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا جائے، توسل پیش کیا جائے، تو وہ یقیناً دعا جو ہے وہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔